کر لیا جائے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، کھجور کی کچھ کھجوریں تھیں۔ حضرت جبریل کھاتے پیتے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی مٹھی حضرت نوح کے سامنے کی، او نوح لیجئے کھجور کھائیے۔ حضرت نوح کو حیرت ہوئی، میں نے قوم کی تباہی کے لیے دعا کی ہے اور یہ لے کر آئے کھجور کھانے کے لیے۔ حضرت نوح نے کھجور کھائی، کھجور کھائی تو کہا گٹلیاں پھینکنا نہیں، گٹلیاں جمع کی۔ اچھا کھجور کیسے کھاتے ہیں؟ کھجور کھانے کی سنت یہ ہے، لوگ جب کھجور آتی ہے تو منہ میں ڈال لیتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، اور پھر منہ کی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اسی برتن میں ڈالتے ہیں جس میں کھجور رکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام بہت ناراض ہوتے تھے ایسے لوگوں سے جو منہ سے گٹلی نکال کے برتن میں رکھتے تھے۔ پہلی بات تو منہ میں گٹلی سمیت کھجور ڈالنا ہی نہیں چاہیے، کھجور ہاتھ میں لے کے اس کے 2 ٹکڑے کرنا چاہیے اور گٹلی باہر نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے، یعنی منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے ڈائریکٹ، کھجور کی گٹلی باہر ہی نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے کھجور کھائی، گٹلیاں جمع کرتے رہے، کھجور کھا لی تو کہا یہ گٹلیوں کا کیا؟ تو ارشاد ہوا یہ کھجور میں جنت سے لایا ہوں، یہ کھجور جنت سے لایا۔ دیکھو نبی کی شان، لوگ جنت میں جا کر جنت کی چیزیں کھائیں گے، نبی دنیا میں رہ کر، نبی دنیا میں رہ کر کے جنت کے پھل کھاتا ہے۔ ارے نبی تو نبی ہے، جس کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی دنیا میں جنت کے پھل کھاتا ہے۔ حضرت مریم کے حجرے میں جو جنت کے پھل آئے تھے، مریم کوئی نبی تو نہیں ہے، وہ نبی کی ماں ہے، وہ نبی کی ماں ہے۔ نبی کی ماں جو ہے سبحان اللہ جو ہے وہ نبی کی ماں جنت کے پھل کھا رہی ہے دنیا کے اندر، اور قربان سبحان اللہ کیا پیاری بات یاد آئی، نبی کی ماں بھی جنت کے پھل کھاتی ہے دنیا میں، اور نبی کی اولاد کو بھی جنت کا کھانا مل جاتا ہے دنیا میں۔ کون ہے نبی کی اولاد؟ سبحان اللہ، وہ میرا آقا امام حسن اور امام حسین۔ ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا آئی، حضور کی بارگاہ میں رونے لگی۔ سرکار نے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی بابا جان اور میرا بیٹا حسین گم ہو گیا ہے، اور گم ہوا تو میں نے بہت ڈھونڈا، علی نے بھی بہت ڈھونڈا، حسین کہیں ملتا نہیں۔ آقا نے فرمایا چلو ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں۔ اور حسین بھی کیسا گم شدہ حسین ہے کہ گم ہو جائے تو نبیوں کا امام ڈھونڈنے نکلتا ہے، انبیاء کا امام نکلتا ہے۔ کون ڈھونڈ رہے؟ 4 لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں، امام حسین کو، حضور نبیوں کی جان، علی ولیوں کی جان، فاطمہ کائنات کی جان، اور ساتھ میں مولا حسن۔ 4 تن نکلے ہیں 5ویں تن کو ڈھونڈنے کے لیے۔ گویا کہ حسین ملے تو ہو جاتے 5 تن، یہ حسین کی شان ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب حضور کو تو پتا ہے نا، عالم غیب ہے حضور، حضور کو پتا ہے کہ یہ ہے کہاں۔ ایک صحابی کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ مولا حسین ریت پر سو رہے ہیں۔ سیدہ دوڑی، میرا بیٹا اتنی دھوپ میں ریت پر، دھوپ میں نیند نہیں آتی، اور مولا حسین تپتی ہوئی ریت پہ سوئے ہیں۔ حضور مسکرائے، کہا حضور میرے بیٹے کو ریت پہ دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں، میرا حسین جو سویا ہے تو جبریل نے اپنا ایک پر حسین کے نیچے بچھایا ہے اور دوسرے پر کا سایہ کیا، ایک پر نیچے ہے اور دوسرے پر کا سایہ ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہا، اسی لیے تو حسین سکون سے سو رہا ہے۔ مولا حسین کی شان ہے، اور جس کی بچپنے میں شان یہ ہو، 56 سال میں کربلا میں اس کی شان کیا ہو۔ بات یوں ہی نکل آ گئی، اب چھوڑ دیجیے اللہ پر، اب جو ہوگا سو ہوگا۔ عنوان جو لے کر چلے تھے وہ تو پرے رہ گیا، اور اب پرے جبریل کی بات آ گئی، ایک پر نیچے ایک پر اوپر۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، باتیں سن کر کے حسین اٹھ گئے، مولا حسین بیدار ہو گئے، نیند سے اٹھے، سیدھا ماں کو، نانا کو، بابا کو دیکھا تو اب مچل گئے،
नाना का दामन पकड़ा, माँ ने सीने से लगाया, बेटे कहाँ गुम हो गए थे। माँ चलते चलते आया, नींद लगी, सो गया। चलो बेटे घर। कहा नहीं, मुझे भूख लगी, खाना दो। बचपना था, कहा मुझे भूख लगी है, खाना दो। माँ ने लब चूमे, बेटे घर में खाना है, चल के खा लो। कहा नहीं, यहीं दो, मुझे खाना यहीं चाहिए। हुजूर सैयद आलम ने कहा बेटे घर चल के खाओ, यहाँ बाग में तुम्हें खाना कैसे देंगे। बस दामन पकड़ा, मुझे यहीं चाहिए, बस इतना कहा था। आंख में आंसू झिलमिलाने लगे। बुलबुले सिदरा जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर हुसैन को ना न कहें, घर की बात न करें, यहीं पे खाना खिलाएं। ये लीजिए अल्लाह ने जन्नत के बर्तनों में जन्नत का खाना भेज दिया। कुर्बान जाएं, ये शान है। बहरहाल